نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بہت محبت کرتے تھے، یعنی اپنے نواسے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک تھے اور اللہ پاک کی بات ماننے والے، بہادر اور سچ بولنے والے، اور جب کوئی تکلیف آتی تو اس پر صبر کرنے والے تھے، اس پر صبر فرماتے تھے۔ انہیں پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نماز اور روزے سے بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر، بہت شوق تھا آپ کو نماز پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا۔ انصاف اور دین کی خدمت میں ہمیشہ آپ آگے آگے ہوتے تھے۔ کئی سال بعد ایک شخص جس کا نام تھا یزید، کیا نام تھا بچوں؟ یزید۔ ہاں، وہ مسلمانوں کا بادشاہ بن بیٹھا، لیکن وہ دین پر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کرتا تھا، بہت ظالم تھا اور بہت برا انسان تھا، عیش و عشرت میں رہتا تھا اور دین اسلام کی عزت کو خراب کر رہا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ سب بڑے لوگ، خاص طور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کی بیعت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ بیعت کر لیں، یعنی امام حسین بھی کہہ دے کہ ہاں تم مسلمانوں کے بادشاہ ہو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر وہ یزید کو مان لیں گے تو وہ سارے برے کام کرے گا اور کہے گا دیکھو میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، ورنہ امام حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرتے، مجھے بادشاہ کیوں مانتے، ہے نا بچوں؟ اب وہ بھی مجھے بادشاہ مان رہے ہیں، یہ یزید کہتا سب کو، تو جیسے میں صحیح کام ہی کر رہا ہوں، تو اس طرح پھر وہ سارے غلط کام بھی کرتا اور لوگ اس کو صحیح سمجھ لیتے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ بہت برا تھا۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے اور جب انہوں نے یزید کی بات نہیں مانی تو وہاں یزید نے مدینے میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ امام حسین پر زبردستی کریں تاکہ وہ یزید کو بادشاہ مان لیں۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے سے مکہ جانا پڑا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر مکہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے بچوں؟ مکہ چلے گئے تاکہ وہاں انہیں کوئی تنگ نہیں کر سکے۔ کوفے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو بادشاہ نہیں مانا اور آپ کو مدینے سے مکہ جانا پڑا کیونکہ مدینے میں یزید کے ساتھ ہی آپ کو تنگ کر رہے تھے۔ تو کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہم بھی یزید کو بادشاہ نہیں مانتے اور یہ زبردستی ہمارا بادشاہ بن گیا ہے، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ کوفے والوں نے۔ کیا کس نے کہا تھا؟ کوفے والوں نے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کچھ قریبی لوگوں سے مشورہ کیا آپ نے، پھر اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو خبر ملی کہ کوفے والوں نے وعدہ توڑ دیا ہے اور یزید کا گورنر ابن زیاد، یہ بھی بہت برا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابن زیاد، بہت سختی سے ہم سے پیش آ رہا ہے، یہ کوفے والوں نے بتایا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا اور لڑنے کا ارادہ تو تھا نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جا کر وہاں بات کریں گے۔ کیا ارادہ تھا؟ بات کریں گے۔ جب امام حسین ان کے ساتھی کوفے جا رہے تھے تو راستے میں کربلا میں یزید کی فوج نے انہیں روک لیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں صرف 72 لوگ تھے، جن میں بچے، خواتین اور چند صحابہ بھی تھے، اور یزید کی فوج ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ صرف 72، اور یزید کی فوج کتنی تھی؟ ہزاروں میں تھی۔ اب وہاں کربلا میں کئی دنوں تک امام حسین کو یزیدی فوج نے روک کر رکھا اور کہتے رہے کہ آپ یزید کو بادشاہ مان لیں، لیکن وہ فوجی زبردستی کرتے رہے، اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات بالکل بھی نہیں مانی تو یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ کیسے ظالم تھے! نبی کی آل پر، نبی کی اولاد پر انہوں نے کیا بند کر دیا؟ پانی بند کر دیا۔ بچوں، ہم تو نماز میں نبی پر اور نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے نا درود ابراہیمی، اور یہ کیسے نام نہاد مسلمان تھے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے، جنہوں نے اس نبی کی آل پر، نبی کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا۔ کیسے ظالم تھے! 3 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بچے اور تمام ساتھی بھوکے پیاسے رہے۔ اور بچوں، یہ کوئی ایئر کنڈیشنر والے ماحول میں نہیں بیٹھے تھے کہ پیاس برداشت کر لیتے، یہ صحرا میں تھے۔ صحرا سمجھتے ہیں؟ جو کھلا میدان ہوتا ہے جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے اور
شدید گرمی ہوتی ہے، سورج کی گرمی اور تپتی زمین، ایسے میں جب پیاس لگے تو ہم تو چند گھنٹے بھی پیاسے نہیں رہ سکتے. کتنے دن پانی بند رکھا یزیدیوں نے؟ 3 دن تک پانی بند رکھا. لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا. پانی بند کرنے کے بعد بھی بات نہیں مانی تو فوج نے کہا کہ اب ہم لڑائی کریں گے. اور پھر 10 محرم کا دن آ گیا. کون سا دن تھا بچوں؟ 10 محرم. رات کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر جب صبح یزید کی فوج نے لڑائی شروع کر دی تو امام حسین نے اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے لڑنے کی اجازت دی. سب نے بڑی بہادری سے لڑائی کی. سب نے بہادری سے لڑائی کی. ایسا نہیں کہا کہ ہم پیاسے ہم کیسے لڑیں گے. ایک ایک نے کئیوں کو مارا. ہاں کئیوں کو مارا یزیدیوں کو. حضرت امام حسین کے جوان بیٹے کون کون شہید ہوا اب یہ دیکھیں. حضرت امام حسین کے جوان بیٹے، بھتیجے، بھانجے، دوست سب نے قربانی دی. آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود میدان میں اترے. آپ نے بہادری سے لڑائی کی لیکن دشمنوں نے آپ کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا. اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. لیکن یزید جیسے ظالم کو حق پر ماننے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانوں گا تجھے بادشاہ، میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. اپنا سب کچھ لٹا دیا. اب بچوں اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں سکھا گئے کہ سچائی کے لیے ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. سامنے باطل ہو تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، سچ پہ ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے چاہے کچھ بھی قربان کرنا پڑے. برے لوگوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو. صحیح ہے. اور تیسرا سبق، دین اسلام کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی سعادت ہے. آج بھی اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف آنسو نہیں بہانے بلکہ اللہ پاک سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، ہمیشہ نماز پڑھیں گے، جھوٹ اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، دین کے راستے پر چلیں گے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا آئیڈیا.